بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بی ایس سی طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوں۔ آپ کو جو سلیبس دیا گیا ہے اس کی حدیث نمبر 7، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامۃ ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ یہ بورڈ پر آپ کو حدیث لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن سب سے برا 2 چہروں والے شخص کو پاؤ گے، جو ایک چہرے کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور ایک کے ساتھ ان کے پاس۔ لفظی معنی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون، تم پاؤ گے، شر الناس، لوگوں میں سے سب سے برا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ذا الوجہین، 2 چہروں والا یعنی 2 رخا آدمی، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، جو ایک چہرے کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے، وہؤلاء بوجہ، اور ایک کے ساتھ ہے ان کے پاس۔ اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقت کی مذمت ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، جس طرح ظاہری اس طرح باطنی لحاظ سے بھی، اس کا عقیدہ اور اعتقاد بھی مضبوط ہو، اور جو بات اس کے دل میں ہو زبان سے بھی وہی کر رہا ہو، اور اس کے قول اور فعل کے اندر کسی قسم کا تضاد نہ ہو، وہ شخص کامل مومن ہے۔ لیکن زبان سے کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور ہو، یہ منافقت ہے۔ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقت کی مذمت ارشاد فرمائی ہے کہ منافقت کرنے والا شخص قیامت کے دن سب سے برا شخص ہوگا، اور منافقت کیا ہے کہ دل میں اور زبان سے کچھ اور کہنا۔ تو اس منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے منافق عملی اور ایک ہے منافقت اعتقادی۔ منافقت عملی یہ ہے کہ آدمی کے عمل کے اندر منافقت ہے، نفس ایمان میں منافقت نہیں کہ زبان سے بھی کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے بھی اس بات کا یقین کرتا ہے، مومن پکا ہے، لیکن اعمال میں اس کے اندر مطابقت نہیں پائی جاتی، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو یہ شخص انتہائی گناہ گار ہے اور اپنے گناہ کی سزا لے گا۔ دوسرا منافقت اعتقادی، جس کے عقیدے میں منافقت پائی جائے کہ وہ اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر کفر کو چھپاتا ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، زبان سے تو ایمان کا اور کلمے کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں نہیں، تو ایسا شخص نہ صرف گناہ گار بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، جس کے عقیدے میں منافقت پائی جائے۔ یہ نفاق اور منافقت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لے کر کے گئے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی، یہ یہودی تھا اور اس کی ایک سرداری تھی۔ جب جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کر کے گئے، آپ کو سرداری اور سربراہی نصیب ہوئی، آپ کو بڑا مانا گیا، تو اس کو آپ کے بارے میں دل ہی دل میں بہت زیادہ کڑھن اور آپ کے بارے میں نفرت اس نے دل کے اندر بٹھا لی۔ اب چونکہ وہاں پر مسلمان تھے زیادہ، مدینہ کے اندر لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو اس نے بھی اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، اور اندر سے مسلمانوں کی، اہل اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ شخص تل گیا۔ اور اس نے اسی کے مقابلے کے اندر مسجد زرار بھی تعمیر کروائی، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ کس لیے بنائی گئی، فساد ڈالنے کے لیے۔ تو اس طرح اس نے منافقت شروع کی۔ جب ان سے کہا جاتا قرآن مجید میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے لوگ، یعنی جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، تم اس طرح ایمان لے کر کے آؤ، تو یہ کہتے آگے سے قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، در حقیقت وہ صحابہ اکرام بے وقوف اور سفیہ نہیں ہیں، سفہاء تم ہو کہ تمہارے قول اور عمل کے اندر مطابقت نہیں ہے، تم منافقت کر رہے ہو۔ منافقت کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے۔ منافقت کرنے والا شخص اگر کاروباری ہے تو اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، معاشرے میں کوئی اسے اچھا نہیں سمجھے گا کہ یہ تو دو رخا شخص ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس سے معاملات نہیں کریں گے کہ یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ دنیا کے اندر بھی منافق شخص کا انجام برا ہے اور آخرت میں تو منافق کا انجام بہت ہی برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے اور نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی منافقت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ منافقت بہت ہی بری خصلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ یہ تو دور کی بات، نماز جنازہ تو درکنار، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر کے پاس بھی آپ نہ کھڑے ہوں۔ تو ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، منافقت جیسی بری خصلت سے، اور اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کہنے کی، حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، یہ آپ کے سلیبس کی حدیث نمبر 7 ہے۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی مذمت ارشاد فرمائی ہے کہ منافقت کرنے والا شخص دو رخا شخص قیامت کے دن سب سے برا شخص ہوگا۔ لوگوں کے پاس اس طرح آئے گا کہ بہت ہی بری حالت کے اندر ہوگا، تکلیف کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے منافقت سے اپنے آپ کو بچائیں، اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی منافقت سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کو حدیث ہے یہ آپ نے یاد کر لینی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے،
اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سر کو بھی سینڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔